حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ان سے جو ریلیٹڈ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو ہے وہ قدموں کی چاپ جنت میں سنائی گئی، جب میں گیا ہوں تو وہ وضو کرتے تھے اور 2 نفل پڑھتے تھے تحیۃ الوضو کے، یہ حدیث ٹھیک ہے؟ اور فرمائیے مولانا، اس میں صرف ذرا یہ بات اصلاح طلب ہے کہ جو یہ بات مشہور ہوگی نا، جب آپ معراج پر گئے تو وہاں آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کی جوتی کی آواز سنی آپ نے آگے، یہ نہیں ٹھیک۔ جس میں یہ ذکر ہے نا مسند احمد، وہ روایت ہے ضعیف۔ جو صحیح ہے نا، کعب کا طریقہ مبارکہ تھا کہ صبح کے وقت کسی نے خواب دیکھا ہوتا وہ بھی سنتے، یا آپ نے دیکھا ہوتا وہ بھی، تو یہ خواب آپ نے بیان فرمایا کہ بلال میں جب بھی خواب میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ آگے سنی ہے، بتاؤ تم کیا نیکی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو پھر ایک عمل ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ نصیب فرمایا کہ میں نے اسلام کے بعد جب بھی غسل کیا یا وضو کیا تو اس وضو اور غسل کے ساتھ میں نے کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر وقت وضو سے رہتے تھے؟ نہیں، یہ نہیں آتا، یہ ویسے آپ نے فرمایا کہ وضو کی پابندی مومن نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ضرور 2-4 جتنے ہو نا فوراً اس کے ساتھ کچھ نہ کوئی نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ بہت اچھا عمل شمار ہوا۔ مولانا یہ ہے کہ وہ حدیث ہے غالباً کہ وضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، اس قسم کی حدیث ہے کوئی؟ ہاں یہ ہے ٹھیک، مومن کا زیور ہے کہ ہر وقت آدمی وضو سے رہے۔ مومن کا زیور ایک تھا لوا یحافظ الوضو الا مومن، کہ جو ہے نا صحیح پورا وضو کرنا، دونوں مطلب میں کہ ٹھیک وضو کرنا اور ہمیشہ باوضو رہنا، یہ پکے ایماندار آدمی کا کام ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جہاں تک وضو کا پانی جائے گا وہاں تک دو اعضاء چمکتے بھی ہوں گے اور زیور بھی ہوگا، مومن کو سونے کے کنگن پہنائے گے بادشاہوں کی طرح، تو اس لیے تبلغ حلیت المومن، مومن کا زیور وہاں تک جائے گا جہاں تک وضو کا پانی۔ یہ نہیں بولا یہ ہے کہ حضرت بلال سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، ان سے یہ بات ثابت نہیں ہے اس حدیث کی روح سے؟ نہیں، یہ نہیں آتا کہ وہ باوضو رہتے تھے، یہ کہا انہوں نے کہ جب وضو کرتے تھے 2 نفل پڑھ لیتے تھے۔ ہاں، کہ جب بھی میں نہاتا ہوں یا وضو کرتا ہوں میں اس سے کچھ نہ کوئی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ صحیح۔ میں نے فرمایا کہ یہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی کیا شرائط ہیں، یعنی کب یہ نمازیں پڑھنی چاہیے اور کس طرح؟ دیکھیں، تحیۃ الوضو کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا تو وضو کے اکرام کے اظہار شرف کے لیے 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں جن کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، غیر مکروہ وقت ہو، اور فقہا نے یہ بھی اس میں کنڈیشن لگائی ہے کہ اعضاء ابھی خشک نہ ہونے پائیں کہ آپ یہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں، تو پھر یہ تحیۃ الوضو ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر آپ مسجد میں مثال کے طور پہ پہلے مسجد میں دیکھ لیں کہ تحیۃ المسجد یہ ہے کہ آپ جب دن میں کبھی 1 مرتبہ مسجد میں داخل ہوں، ہر دفعہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، جب فرسٹ ٹائم آپ داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز مسجد کے اظہار شرف اور اظہار کرم کے لیے، یعنی اس کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے، بزرگی کے اظہار کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں تو ان کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص وہیں پہ وضو کرتا ہے، آ کے وہ نماز ادا کرتا ہے اور اس میں تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لے، تحیۃ الوضو کی بھی، تو ادا ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر سنن وغیرہ ادا کر رہے ہیں جیسے نماز سے پہلے کی، فجر سے پہلے کی سنتیں ہیں یا ظہر سے پہلے کی سنتیں، اور اس میں ان کی نیت کر لی جائے تو یہ اس میں بھی ادا ہو جاتی ہیں، لہٰذا کوئی علیحدہ باقاعدہ ان کا اہتمام کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔